یہ ہے وہ نظریات جو کہ پورا 16 ماہ چلے، یہ ہے وہ نظریات جس کے اندر پکڑ دھکڑ کے اندر جو ہے وہ آپ کی نگران حکومت چلی۔ یہ جو مریم اورنگزیب ہے، بنا ہے شاہ کا مسائب پھرے ہے اتراتا، آپ ہیں کون جو آپ کہنے والی ہیں؟ اور آپ جو ہے وہ پورے کے پورے پاکستان کی دل آزاری، پاکستان کا مینڈیٹ چوری کیا آپ نے، کلین سویپ الیکشن کو 2/3 میجورٹی کے ساتھ جیتے ہوئے الیکشنز کو آپ نے فارم 45 47 پوری دنیا کے اندر اپنے آپ کی بدنامی کرا لی۔ جو رول آف لا کوئی چیز نہیں ہے، آپ کی اپنی مرضی جس طرح مارنا چاہیں گے ماریں گے، آپ ناخن کھینچیں گے، آپ لوگوں کو قتل کریں گے ماریں گے، یہ کیسا طریقہ ہوگا؟ یہ کیسی حکومت ہے آپ کی؟ میاں نواز شریف کی گفتگو جو وہ آرام سے کر رہا ہوتا ہے وہ نہ دیکھا کریں، اس کے اندر جو زہر بھرا ہوا ہے وہ دیکھیں کہ کمشنر نے کہا کہ الیکشن میں ہونے والی دھاندلی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان، چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس بھی ملوث ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام لیا، چیف جسٹس بھی ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا لاہور میں سلمان اکرم راجہ کو پی ٹی آئی کے دفتر کے باہر سے گرفتار کیا۔ یہ ہے آپ کی حکومت، یہ ہے لیول پلینگ فیلڈ، یہی ہے ہارنے کے بعد ایک جیتے ہوئے آدمی کے ساتھ یہ ہے آپ کا قانون، یہی ہے آپ کا طریقہ کار۔ اس نے اسٹے آرڈر نہیں لیا، اس نے اسٹے آرڈر لے لیا، یہ اس کی غلطی ہے کیونکہ وہ جیتا ہوا ہے، باقی لوگ اسٹے آرڈر نہیں لے رہے، ان کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو نون لیگ کے لیے حکومت اب چھپکلی بن گئی ہے، نہ تو نگلی جا رہی ہے نہ ہی اگلی جا رہی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسن جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ آج بہت سارے معاملات ہیں لیکن سب سے زیادہ شرمناک وہ گفتگو ہے جو مریم اورنگزیب نے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2014 میں جب چائنا کا دورہ ہونا تھا اسی وقت عمران خان کو جو ہے وہ اس کی جان لے لینی چاہیے تھی، اس فتنے کو وہیں ختم کر دینا چاہیے تھا۔ یہ ہے گفتگو۔ 14 میں جب چائنا کا صدر آ رہا تھا اس وقت اس فتنے کو ختم کرنا چاہیے تھا، اس کا سر قلم کرنا چاہیے تھا ان فتنوں کا۔ یہ ہے وہ نظریات جو کہ پورا 16 ماہ چلے، یہ ہے وہ نظریات جس کے اندر پکڑ دھکڑ کے اندر جو ہے وہ آپ کی نگران حکومت چلی، اور اس نگران حکومت نے پورے پاکستان کے اندر اس طرح کے حالات کر دیے کہ آپ کو EIU کی رپورٹس دینی پڑی اور پوری دنیا کے اندر رپورٹس آ رہی ہیں، اور یہ اصل میں رپورٹ ہے کہ EIU says downgraded Pakistan from hybrid to authoritarian regime and it ranks lower than during the last year of Musharraf. It's been 15 plus straight years since the end of the formal military rule. یعنی آپ جو ہے وہ ڈاؤن گریڈ ہو چکے ہیں اور آپ کو جو رینک ہے وہ مسلسل کم کر دیا گیا ہے، اور اندازہ کیجئے کہ آپ ایک اتھارٹیرین رجیم کے طور پہ مانے جا رہے ہیں۔ ہائیبرائڈ بھی ختم ہو گیا، ڈیموکریسی تو بہت دور کی بات ہے۔ تو جو دوست مجھے یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں ڈیموکریسی کو پاکستانی ڈیموکریسی، پاکستانی فارم آف ڈیموکریسی کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ وہاں پر آپ مریم اورنگزیب اور ان کے حواریوں، یہ تو بنا ہے شاہ کا مسائب پھرے اتراتا، وگرنہ غالب کی شہر میں آبرو کیا تھی تو غالب نے بعد میں اس کو چھپانے کے لیے کیا کہا، ورنہ یہ جو مریم اورنگزیب ہے بنا ہے شاہ کا مسائب پھرے اتراتا، آپ ہیں کون جو آپ کہنے والی ہیں؟ اور آپ جو ہے وہ پورے کے پورے پاکستان کی دل آزاری، پاکستان کا مینڈیٹ چوری کیا آپ نے، کلین سویپ الیکشن کو 2/3 میجورٹی کے ساتھ جیتے ہوئے الیکشنز کو آپ نے فارم 45 47 پوری دنیا کے اندر اپنے آپ کی بدنامی کرا لی۔ آپ نے اتنی بڑی ریگنگ کی، اور آپ کے دور کے اندر آپ کی جو انٹرم گورنمنٹ، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کاکڑ کو نہ چھوڑیے گا، کاکڑ کو بھی نہ چھوڑیے گا، کاکڑ کو بھی احتساب دینا ہوگا، اور شہباز شریف کی PDM حکومت کو بھی جو ہے وہ حساب دینا ہوگا۔ یہ وہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہ ظلم بپا کیے ساروں پر، ساروں کو پکڑ کے تم دیا، اور یہ کہا کہ ان کو پکڑ کے لٹکا دینا چاہیے۔ جو رول آف لا کوئی چیز نہیں ہے، آپ کی اپنی مرضی جس طرح مارنا چاہیں گے ماریں گے، آپ ناخن کھینچیں گے، آپ لوگوں کو قتل کریں گے ماریں گے، یہ کیسا طریقہ ہوگا؟ یہ کیسی حکومت ہے آپ کی؟ بہرحال حالات اتنی تیزی سے بدل جائیں گے کسی نے سوچا نہیں تھا۔ اب کمشنر صاحب کا میں آپ کو واقعہ بتا دیتا ہوں، اس سے زیادہ چپیٹ جو ہے وہ آپ کی اس نون لیگ کی حکومت جو فاشسٹ حکومت ہے، فاشسٹ حکومت ہے۔ میاں نواز شریف کی گفتگو جو وہ آرام سے کر رہا ہوتا ہے وہ نہ دیکھا کریں، اس کے اندر جو زہر بھرا ہوا ہے وہ دیکھیں۔ اس نے کشمیر کے جو راولپنڈی لیاقت علی چٹھا صاحب نے سارے معاملات کھول کے رکھ دیے، ساری مشینری بے نقاب کر دی۔ اب کیا رہ گیا آپ کے پاس؟ الیکشن میں دھاندلی کا بھانڈا پھوڑتے ہوئے
لیاقت علی چٹھا صاحب نے کہا کہ الیکشن کے دوران راولپنڈی ڈویژن میں ناانصافی کی، ہم نے ہارے ہوئی امیدواروں کو 50-50 ہزار کی لیڈ میں تبدیل کر دیا۔ راولپنڈی ڈویژن کے 13 MNAs ہارے ہوئے تھے، انہیں 70 ہزار کی لیڈ دلوائی اور ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے کہا کہ راولپنڈی ڈویژن میں انتخابی دھاندلی کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں اور اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں، اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرتا ہوں، مجھے راولپنڈی کی کچہری چوک میں سزائے موت دی جائے، اس سے زیادہ بڑی چپیڑ آپ کے منہ پہ نہیں ہو سکتی۔ قوم جاگ گئی ہے۔ بات یہاں تک نہیں روکی، کمشنر راولپنڈی نے کہا کہ کمشنر نے کہا کہ الیکشن میں ہونے والی دھاندلی، یہ ان کی بات کوٹ کر رہا ہوں، کوٹ ان کوٹ، میں نے آج صبح فجر کی نماز کے بعد خودکشی کی کوشش کی، پھر میں نے سوچا کہ یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے کیوں نہ رکھوں، میں حرام موت کیوں مروں، کب سے گزر رہا ہوں، اور سیاسی لوگ شیروانی سلوار کا منسٹر بننے کے لیے گھوم رہے ہیں، ملک کی پیٹھ میں جو چھرا گھونپا ہے وہ مجھے سونے نہیں دیتا، میں اپنے کرب کا بوجھ اتارتے ہوئے سکون کی موت چاہتا ہوں۔ ملک بھر میں الیکشن میں دھاندلیوں کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں۔ لاہور میں سلمان اکرم راجہ کو PTI کے دفتر کے باہر سے گرفتار کیا۔ یہ ہے آپ کی حکومت، یہ ہے لیول پلینگ فیلڈ، یہی ہے ہارنے کے بعد ایک جیتے ہوئے آدمی کے ساتھ، یہ ہے آپ کا قانون، یہی ہے آپ کا طریقہ کار۔ اس نے سٹے آرڈر نہیں لیا، اس نے سٹے آرڈر لے لیا، یہ اس کی غلطی ہے کیونکہ وہ جیتا ہوا ہے، باقی لوگ سٹے آرڈر نہیں لے رہے، ان کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ ادھر آپ نے جو ہے وہ مہربانو قریشی کے ساتھ یہی کچھ کیا، انہوں نے سٹے صرف اس نے نہیں لیا کہ وہ خاتون ہے، ان کو اٹھا کے لے جاؤ گے۔ پولیس نے PTI کے جیل روڈ پر احتجاج کرنے والے کارکنوں اور خواتین کو بھی گرفتار کر لیا۔ حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ جام شوروں میں GDA کا M9 پر دھرنا جاری ہے۔ سندھ کے مختلف شہروں سے بڑی تعداد میں کارکنان ٹول پلازا کے قریب دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ انتخابی نتائج کے خلاف 4 جماعتی اتحاد کا دھرنا کوئٹہ میں ROs اور DROs آفس کے سامنے آج 9ویں روز بھی جاری ہے۔ بلوچستان کی قوم پرست جماعتوں کا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان فارم 45 کے مطابق انتخابات کے شفاف نتائج کا اعلان کرے۔ ادھر امریکہ نے ایک مرتبہ پھر پاکستان میں 8 فروری 2024 کو ہونے والی عام انتخابات کے دوران دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ یعنی آپ کے ساتھ امریکہ اندر سے صحیح کہہ رہا ہے یا باہر سے صحیح کہہ رہا ہے، بہرحال اپیرنٹلی پوری دنیا کا میڈیا یہ آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ الیکشن ریگڈ ہیں، پوسٹ پول ریگڈ ہوئے ہیں، پوسٹ پول ریگنگ ہوئی ہے، یہ کنفرم ہو چکا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے ایک بار پھر کہا ہے کہ امریکہ نے پاکستان میں انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا میں کہیں بھی ایسے الزامات کی مکمل چھانبین ہونی چاہیے۔ ادھر آصف زرداری نے خوب نون لیگ کے دم پر پاؤں رکھا ہوا ہے۔ خبریں یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی نے پنجاب کے حکومتی امور میں مسلم لیگ نون سے اپنا حصہ مانگ لیا اور پیپلز پارٹی وفاق کی طرح پنجاب میں بھی وزارتیں نہیں چاہتی، لیکن پنجاب کی حکومتی امور میں بھرپور حصہ چاہتی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے کہا کہ اسے پنجاب کی ترقیاتی اسکیموں میں حصہ دیا جائے، یعنی زرداری صاحب نے نون لیگ کے گرد ایسا جال بچھا دیا ہے کہ خود ہی حکومت سے بھاگ جائے۔ اور ادھر رات کو نون لیگ کے اجلاس میں پہلے ہی یہ بات سامنے آئی ہے کہ وفاق میں پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت نہ بنائی جائے، یعنی یہ بعد میں وہ بہت دیر کی مہربان آتے اس وقت تو کھجل ہو چکے ہو، اب چاہتے ہو کہ وہ پیپلز پارٹی بھی یہ سیٹس لے۔ بھائی اکانومی نے چلنا نہیں، وہ کیوں لے؟ ان کے ہاتھ میں تو اسٹیئرنگ نہیں، ان کے ہاتھ میں ڈیسیژن نہیں، نہ آزاد خارجہ پالیسی ہوگی، نہ آزاد خزانہ ہوگا، نہ آزاد آپ کے ڈیسیژنز ہوں گے، نہ اندرونی نہ بیرونی، نہ انفلوز نہ آؤٹ فلوز، کسی قسم کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے نہیں، تو حکومت کون کرے گا؟ تو پیپلز پارٹی تو سمجھدار ہے۔ تو نون لیگ کے لیے حکومت اب چھپکلی بن گئی ہے، نہ تو نگلی جا رہی ہے نہ ہی اگلی جا رہی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ پروردگار کی رسی جو ہے وہ دراز ضرور کرتا ہے اور کھینچتا تب ہے، اور شداد کا یاد رکھیے گا، شداد کا، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس کو جنت بنانے دی گئی تھی، پوری جنت بنانے دی گئی تھی، اور بعد میں صرف اور صرف جب کامیاب ہو گیا تو صرف ایک پاؤں رکاب میں تھا اور ایک اس کی جنت کے وزٹ کے لیے پہلے دروازے پہ تھا، اور اس کے درمیان میں میرے اللہ نے اس کی جان نکال لی۔ تو تکبر یہ ہوتا ہے درمیان میں۔